العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته. الصلاة والسلام على حبيبه وأشرف بريته بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الشموس الضحى وأقمار الدجى وسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الأبدية على معاديهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ والعصر کو کل بھی آپ کی خدمت میں نے تلاوت حاصل کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. آج بھی اور انشاءاللہ اس سلسلے کے آخر تک اسی آیت کو ہم سرنامہ کلام قرار دے دیں گے. اور ہدف تخلیق بشر یا ہدف تخلیق انسان، خدا نے انسان کو کس غرض سے خلق کیا ہے، اس موضوع پر انشاءاللہ مسلسل گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں ہم یہ عرائض عرض کر رہے تھے کہ جن موجودات میں مجموعی طور پر کسی نہ کسی حد تک شعور پایا جاتا ہے وہ تین مختلف کیٹیگریز میں ہیں. حیوانات میں ایک طرح کا شعور ہے، لیکن ان کا شعور ان کے خواہشات نفس کے ارد گرد ہے، عقل ان میں نہیں ہے، لہذا ان کے شعور کی قسم بھی خواہشات نفسانی کی قسم کی شعور ہے. اس بنا پر حیوانات کبھی بھی بلندی کی طرف جا نہیں سکتے ہیں، ہمیشہ کافی حد تک پست ہیں، پست رہیں گے، ان میں بلندی کی گنجائش نہیں ہے. فرشتوں کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا نے ان کو خواہشات نفس دیے ہی نہیں ہیں، نفس ہی نہیں ہے، لہذا خواہشات نام کی کوئی چیز ان میں نہیں ہے. خدا نے انہیں عقل کے ساتھ خلق کیا ہے، عقل بلندی ہے، وہ بلند خلق ہوئے ہیں،
بلند رہیں گے، پستی کی طرف جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ بس اس بنا پر حیوانوں میں بھی ترقی اور تکامل نہیں ہے، نہ اوپر جا سکتے ہیں نہ نیچے، جیسے خلق ہوئے ہیں ویسے ہیں۔ فرشتوں میں بھی ترقی اور تکامل نہیں ہے، نہ ان میں زوال ہے نہ اوپر جانا ہے۔ ان کو جس حد میں خدا نے خلق کیا ہے اسی حد میں ہے، اس فرق کے ساتھ کہ حیوانات میں پستی ہے بلندی نہیں آ سکتی ہے، فرشتوں میں بلندی ہے پستی نہیں آ سکتی ہے۔ اما انسان کو خالق کائنات نے اس طرح کا موجود بنایا ہے کہ اس میں حیوانی خاصیتیں بھی ہیں، یعنی خواہشات نفس اس میں بھرپور پائے جاتے ہیں، اور ملکوتی موجود یعنی فرشتے، ان کی خصوصیت بھی انسان میں پائی جاتی ہے، یعنی عقل۔ ابھی میرے سامنے 2 مرحلے ہیں یہاں سے آگے بڑھنے کے لیے۔ ہاں، ایک نتیجہ کل لے لیا تھا، وہ نتیجہ بھی عرض کروں۔ اگر یہ انسان اپنی عقل کو خیر بات کہے، اسی طرح زندگی گزارے جیسے ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے تمام خواہشات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، غصہ آنے پہ نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپے سے باہر ہو گیا، حملہ آور ہو گیا، اور بھوک لگنے پہ نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو دیکھا، نہ نجس دیکھا نہ پاک دیکھا، جیسی بھی غذا مل جائے وہ کھا لیا۔ اور مثلا اور قسم کے خواہشات جو اس میں پیدا ہو گئے تو وہ جیسے ہی خواہش پیدا ہو گئی اس کی تکمیل کے لیے تلاش کیا۔ اگر اس طرح کا انسان ہے تو یہ اگرچہ انسانی شکل میں ہے، لیکن عادتیں اور خصلتیں اس کی جانوروں کی ہیں۔ یہ شکل انسانی کے اندر جانور ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح سے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کہا بل ہم اضل، بلکہ حیوانات سے بھی بدتر ہے۔ لیکن اس کے برعکس خوب توجہ رکھیے گا، باوجود ہی کہ اس انسان کے پاس خواہشات نفس کا ایک سمندر موجود ہے، یہ اپنی عقل کے ذریعے سے اور ہدایت الہیہ کے وسیلے سے اس خواہشات کے سمندر کو اپنے اختیار میں قابو میں لانے پر توانا ہوا، اور یہ کام کر سکا کہ خواہشات نفس اس کے تابع ہو جائیں، نہ وہ خواہشات نفس کا تابع۔ اگر یہاں تک پہنچا اور اپنی زندگی عقل کی ہدایت اور وحی کی رہنمائی کے مطابق گزاری، تو یہ نہ صرف فرشتہ صفت بنتا ہے بلکہ فرشتوں سے بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ بس اس انسان میں پستی کے بھی امکانات ہیں، ارتقاء اور تکامل کے بھی امکانات ہیں۔ یہ میدان اور یہ انسان خدا نے اس حال میں پیدا کیا ہے، ایھا الانسان، ہم نے تمہیں اس لائق بنا دیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ملکوتی موجودات کی طرح سے بناؤ، اور نہ صرف یہ کہ تم میں قابلیت رکھی ہے بلکہ اس قابلیت کو عملی زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے امکانات بھی فراہم کیے ہیں۔ ہم نے عقل دی ہے، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے کتابیں نازل کی ہیں جو کہ آپ کے لیے ایک نصاب اور زندگی گزارنے کا پورا سلیبس ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے پاکیزہ رہنما مقرر کیے ہیں۔ اب تم اپنی عقل کے کہے کے مطابق عمل کر کے اس نصاب کے مطابق چلو اور ان آسمانی رہنماؤں کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو، تو تم نہ صرف یہ کہ فرشتوں کی طرح بن جاؤ گے بلکہ فرشتوں سے افضل بھی بن جاؤ گے۔ یہ کل کی گفتگو کا ماحصل تھا۔ آج کی گفتگو میں دو راستے میرے سامنے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ خوب توجہ رکھیے گا کہ حیوانات بھی علم رکھتے ہیں، انسان بھی علم رکھتا ہے، دونوں کے علم میں کیا فرق ہے اسے میں بیان کروں۔ ایک مسئلہ میرے سامنے یہ ہے، اگر اسے میں بیان کرنا چاہوں گا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے لے گا۔ اور علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم یعنی جاننا،
جاننے کی کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں کو بیان کرنا پڑے گا. ظاہر ہے تھوڑا سا خشک بھی ہے، لیکن آپ کے انشاءاللہ ذہنی دریچے کھل جائیں گے، بہت بڑا فائدہ مل جائے گا. ایک طرف سے یہ ہے. دوسری طرف سے ایک اور مرحلہ میرے سامنے ہے کہ خداوند متعال نے جو انسان کو زندگی دی ہے، یہ زندگی ایک زندگی نہیں ہے، کئی زندگیاں ہیں. ان زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ ایک زندگی ہم شکم مادر میں گزار کے آئے ہیں، 9 مہینے کی زندگی، وہ ایک زندگی تھی، پوری زندگی. اور ایک زندگی یہ ہے کہ ہم عالم طبیعت کے شکم میں جی رہے ہیں، نیچر کے شکم کے اندر. ایک زندگی وہ ہے کہ ہم اس عالم طبیعت کے شکم کو کراس کر کے ایک عالم تجرد میں زندگی گزاریں گے. اور ان تینوں زندگیوں کے درمیان فرق ہے، اور پہلی زندگی سے دوسری اچھی ہے، دوسری سے تیسری اچھی ہے. ان زندگیوں کے مرحلوں کو بیان کرنا بھی میرے پیش نظر ہے. اگر خدا نے تو توفیق دی آج میں ان دونوں موضوعات کو ٹچ کر سکا اور بیان کر سکا تو اچھا ہوگا، یعنی ہدف. لیکن اگر فرض کر لیں نہ بھی پہنچ سکا تو انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل آپ کی خدمت میں اس باقی ماندہ موضوع کو پیش کروں گا. ایک صلوات کی درخواست ہے. برادران گرامی، ابھی کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور میں نے عرض کر دیا کہ شعور رکھنے والے موجودات 3 طرح کے ہیں: حیوانات ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں. اور حیوانات اور فرشتے بالکل بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں. حیوانات کا شعور کسی اور طرح کا ہے، فرشتوں کا شعور کسی اور طرح کا ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. انسان کے اندر دونوں شعور جمع ہیں، حیوانی شعور بھی ہے، انسانی شعور بھی ہے. شعور یعنی سینس، سمجھ، ٹھیک ہے. 2 الگ الگ شعور ہیں. خوب غور کریں، جب اس کو میں بیان کرنا چاہوں گا تو ظاہر ہے علم کے اقسام بیان کرنے پڑیں گے. خوب توجہ رکھیے گا. علم کی کئی قسمیں ہیں. ایک علم وہ ہے کہ اس کے اوزار، اس علم کو حاصل کرنے کے اوزار، ٹولز، آنکھیں ہیں، کان ہیں، منہ ہیں، ہاتھ ہیں اور ناک ہے. ان کے ذریعے سے ہم کچھ چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں. چھو کے معلوم کر لیتے ہیں کہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، نرم ہے یا سخت ہے. ٹھیک ہے، یعنی نرمی، سختی، گرمی، سردی، یہ چھو کے ہم معلوم کر لیتے ہیں. منہ کے ذریعے سے ذائقوں کو معلوم کر لیتے ہیں، کتنے قسم کے ذائقے ہیں اور وہ ذائقہ کتنے مقدار میں ہے، تیز ہے، کم ہے. مثلا نمکین ہے، میٹھا ہے، اور وہ میٹھا یا نمکین جو بھی ہے وہ زیادہ ہے یا کم ہے. ان چیزوں کا ادراک ہم منہ کے ذریعے سے رکھتے ہیں. البتہ منہ میں خود زبان کے اندر بھی قسمیں ہیں. زبان کا نوک جو ہے وہ کس ذائقے کے لیے ہے، اس کا آخری حصہ کس ذائقے کے لیے، یہ حصہ کس ذائقے کے لیے، یہ حصہ کس ذائقے کے لیے، یہ اپنی جگہ پر ایک تحقیق طلب چیز ہے، اور اس پر کام کیا ہے علماء نے، دانشوروں نے، اس پر بحث نہیں کرنی ہے. تو بہرحال ذائقے کا ادراک حاصل کرنے کے لیے منہ ہے. جتنے بھی خوشبوئیں یا بدبوئیں ہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں، ان کو سونگھنے کے لیے خدا نے ناک عطا کیا ہے. ناک کے ذریعے سے ہم خوشبو یا بدبو کو سونگھ کے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جو بو کی قسم کے ہیں. اچھا، بو کی خوشبو کی کئی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں کا ادراک اس کے ذریعے سے ہم کر لیتے ہیں. آوازوں کی کئی قسمیں ہیں، ان تمام قسموں کا ادراک ہم کان کے ذریعے سے کر لیتے ہیں. مناظر، مختلف قسم کے منظر جو ہمیں نظر آتے ہیں، ان کا ادراک ہم آنکھوں کے ذریعے سے کر لیتے ہیں. ان چیزوں کے ذریعے سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے اس علم کو کہتے ہیں محسوسات کا علم. محسوسات یعنی آپ کے حس میں آنے والی چیزیں. اس لیے کہ جن سینسز کے ذریعے سے آپ نے یہ علم حاصل کیا، خود ان سینسز کو بھی حواس کہتے ہیں. حواس سے خمسہ، 5 سینسز.
ان 5 سینسز کے ذریعے سے آپ محسوسات کا علم حاصل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ابتدائی ترین علم ہے. اس علم میں حیوانات آپ کے ساتھ شریک ہیں، بلکہ نہ صرف شریک ہیں، بعض حیوانات کا علم ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ ہے. عقاب میں دیکھنے کی طاقت کئی گنا زیادہ ہے ایک انسان سے، اس کی بینائی بہت تیز ہے. کتے میں سونگھنے کی صلاحیت انسان سے کئی گنا زیادہ ہے. یعنی جہاں انسان کی بویائی کی قوت ناکام ہو جائے وہاں کتے سے کام لیا جاتا ہے نا. آج بھی تحقیق میں، تفتیش میں کتوں سے کام لے لیتے ہیں کئی گنا سے. حتی چیونٹیوں میں زیادہ ہے. چیونٹیوں میں بو معلوم کرنے کی قوت بہت زیادہ ہے. تو جانور انسان کے ساتھ اس علم میں شریک ہیں. یعنی علم حسی میں جتنے بھی جانور ہیں یہ جانور شریک ہیں. کوئی کم آپ کے ساتھ حصہ دار ہے، کوئی زیادہ حصہ دار ہے، کوئی آپ سے زیادہ طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے. البتہ جانور بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، الگ الگ ہیں. لیکن کلی طور پر یہ طے ہے کہ حیوانات انسان کے ساتھ اس علم میں شریک ہیں. یہ صرف انسانوں کا علم نہیں ہے، یہ علم حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم حسی. اس سے اوپر کے درجے کا ایک اور علم ہے، خوب توجہ رکھیے گا. وہ آپ کے قوت خیال کے ذریعے سے کچھ چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں. قوت خیال کے ذریعے سے مثلا جنت ہم نے اور آپ نے دیکھی نہیں ہے، لیکن جنت کا تصور ہر کسی کے ذہن میں کسی نہ کسی شکل میں ہے. ہر کوئی سوچتا ہے کہ جنت ایسی جگہ ہوگی. اس جنت کی تصویر جو ہمارے ذہن میں بن گئی ہے وہ تصویر کہاں سے آئی؟ خوب توجہ رکھیے گا. انسان کے اندر ایک قوت ہے، اس کو کہتے ہیں قوت خیال. قوت خیال نے اس تصویر کو بنائی ہے. کیسے بنائی ہے؟ آپ نے مشاہدے کے ذریعے سے مختلف شہروں کو دیکھا ہے، مختلف منظروں کو دیکھا ہے. ان منظروں اور ان شہروں کے حساب سے جنت کے بارے میں آپ نے کوئی حدیث سنی، کوئی آیت سنی، کوئی خبر آپ کو ملی کہیں سے کہ مثلا جنت میں یہ نعمتیں ہیں اور اس طرح سے ہیں، اس طرح سے ہیں، اس طرح سے ہیں. تو آپ کی قوت خیال نے سنی ہوئی ان باتوں کو، دیکھی ہوئی ان جگہوں کے ساتھ مطابقت کر کے خود ایک تصویر بنائی ہے. قوت خیال نے ایک تصویر بنائی ہے. یہ قوت خیال کی بنائی ہوئی اس تصویر کا نام ہے علم خیالی. ٹھیک ہے؟ جو حضرات فرض کر لیں کہ سن شباب تک پہنچے ہیں، شادی کی عمر تک پہنچے، ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ابھی بننے والی دلہن کے بارے میں وہ سوچتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ مثلا وہ اس طرح کی ہوگی. اچھا، اس کی تصویر آتی ہے، ذہن میں آتی ہے اس طرح کی دلہن ہوگی، لیکن اس دلہن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے کبھی. یہ تصویر کہاں سے بن گئی؟ جی اس دلہن کو نہیں دیکھا ہے، لیکن دلہن بننے والیوں کو، کئی دلہنوں کو دیکھا ہے. ان سے کاٹ چھانٹ کے قوت خیال نے خود ایک تصویر بنائی ہے. یہ قوت خیال کی بنائی ہوئی تصویر ہے. 2 مثالیں دے دی نا، اور زیادہ مثالیں دیں تو ٹائم لگ جائے گا، لہذا مثالوں کو بس ختم، اتنا کافی ہے. پس انسان کے پاس علم حسی کے علاوہ جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، ایک علم خیالی بھی ہے. اور اس علم خیالی کو ایجاد کرنے کے لیے، بنانے کے لیے انسان کے پاس ایک قوت ہے، اس کو کہتے ہیں قوت تخیل یا قوت خیال. قوت خیال کا کام تصویر سازی ہے، تصویریں بناتی ہے یہ قوت. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں علم خیالی. کہتے ہیں جانوروں میں بھی یہ ہوتا ہے. بعض جانور بھی یہ قوت رکھتی ہیں، اور وہ اپنے ذہن کے اندر، ان کا بھی ایک ذہن ہے، اس کے اندر یہ تصویریں وہ بناتے رہتے ہیں جانور. بعض جانور، نہ سب. لہذا قوت خیال ان میں ہے، اور علم خیالی بھی جانوروں میں پایا جاتا ہے. یہ علم بھی ان میں ہے. 2 اس سے بالاتر ایک علم ہے، اس علم کے پاس آئی ہے. وہ علم، اس علم کو اہل منطق نے کہا ہے کہ وہ علم وہمی ہے.
قوت واہمہ کے ذریعے سے ایک علم پیدا ہو جاتا ہے. وہ علم کون سا ہے؟ مثلا بعض چیزوں سے ڈر لگتا ہے، بعض کیڑے مکوڑے یا سانپ بچھو اس قسم کی چیزیں، ان سے ڈر لگتا ہے. یہ ڈر کیا چیز ہے؟ ڈر ایک طرح کا علم ہے، اس کو خوف کہتے ہیں. خوف ایک طرح کا علم ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے مثلا بعض انسانوں کی نسبت یا بعض جانوروں کی نسبت انسان کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے. نفرت کیا چیز ہے؟ ایک طرح کا علم ہے. یا بعض کی نسبت محبت پیدا ہوتی ہے اور کشش پیدا ہوتی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک طرح کا علم ہے. یہ محبت، نفرت، خوف، اس طرح کے علوم جن کا کوئی میزان نہیں ہے ناپنے کے لیے، تولنے کے لیے، مقدار معلوم کرنے کے لیے. ویسے دنیا میں بہت ساری چیزوں کے مقدار معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس تھرمامیٹر ہے مثلا، بعض چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے. یہاں کوئی میٹر نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ معلوم کر لیں کہ اس کے اندر کتنی محبت پائی جاتی ہے، کتنی نفرت پائی جاتی ہے، کتنا خوف پایا جاتا ہے. ان کو معلوم کرنے کے لیے کوئی میٹر نہیں ابھی تک نہیں بنا ہے. ایک علم ہے آپ کے اندر، اس کے ذریعے سے ان چیزوں کا ادراک رکھنا. اور یہ ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے. خوف بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، نفرت بھی ہونی چاہیے، ضروری ہیں، ہونی چاہیے، لیکن بیلنس شکل میں ہونی چاہیے. کبھی کبھی یہ ڈس بیلنس ہوتی ہے تو وہ سائیکولوجیکل بیمار ہو جاتا ہے وہ انسان. نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ در حقیقت قوت واہمہ کے ڈس بیلنس ہونے کا نام ہے. جب وہ قوت واہمہ ڈس بیلنس ہو جائے تو وہ ہوتا ہے نفسیاتی بیمار. غیر ضروری خوف میں مبتلا ہوگا، یا غیر ضروری نفرت کرنے لگے گا، یا غیر ضروری مثلا چاہت میں مبتلا ہو جائے. بہت زیادہ چاہنا بھی مصیبت ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بیلنس شکل میں ہونا چاہیے. اس بیلنس شکل میں خوف، محبت، نفرت، یہ جو چیزیں ہیں یہ اسی قوت واہمہ کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں. قوت واہمہ کا کام ہے. یہ علم بھی حیوانات میں ہے. ابھی تک میں نے کتنے قسم کے علوم کا ذکر کیا؟ 3. علم حسی، علم خیالی، علم وہمی. 3 قسم کے علوم ذکر کیے نا، یہ حیوانات میں ہیں. اس سے ایک اپر کلاس کا علم ہے. وہ علم وہ ہے کہ جو حیوانوں میں نہیں پایا جاتا ہے. وہ علم ہے علم عقلی. عقل. علم عقلی کیا ہے؟ ان دیکھی ہوئی چیزوں کا ادراک دیکھی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے کر لینا. کس طرح مثلا کیسے ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن. اسی علم عقلی کے ذریعے سے تو انسان نے علم میں ترقی کی ہے. ابھی جو مثلا روز بروز ایک نیا انکشاف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کچھ انکشافات کے ذریعے سے بیس تیار کر لیتے ہیں، پھر وہاں تک پہنچ کے ایک اور نتیجہ لے لیتے ہیں، اس نتیجے پر پہنچ کے پھر ایک اور نتیجہ لے لیتے ہیں. ہوتے آپ کے علوم بڑھتے جاتے ہیں. یہ اسی علم عقلی کا نتیجہ ہے. انسان کی زندگی میں کل میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی زندگی میں زمین سے آسمان تک فرق پیدا ہوا ہے. جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس علم عقلی ہے، علم عقلی کے ذریعے سے ترقی کرتا رہا ہے. جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، لہذا وہ ترقی نہیں کر سکتے ہیں. مثلا بالکل سادہ اور سمپل مثال، اگر کہیں پر دھواں نظر آ جائے تو چونکہ آپ جانتے ہیں دھواں بلا وجہ وجود میں نہیں آ سکتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ بلا وجہ دھواں وجود میں نہیں آتا ہے. دھواں کا کوئی سبب ہونا چاہیے، اور وہ سبب جو جتنے اسباب ہیں آپ کو معلوم ہے، یا آگ ہے، یا مثلا کوئی انجن ہے کہ جس کے چلنے کی وجہ سے دھواں نکل رہا ہے، یا جتنے بھی اسباب ہیں آپ کو معلوم ہے. آپ اس دھوئیں کو دیکھ کے فوراً اس کے اسباب کا پتہ چلا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس جگہ پر یا آگ لگی ہے، یا کوئی انجن چل رہا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے دھواں نکل رہا ہے. دھواں خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا ہے. دھواں ایفیکٹ ہے، اس کے لیے کوئی کاز ہونی چاہیے. ہر معلول کے لیے کوئی علت ہوتی ہے. دھواں کے لیے کوئی خاص علت ہے. آپ اس علت کا پتہ چلا لیں گے معلول کو دیکھ کر. دقت کیا آپ نے؟ بس
علم عقلی وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر آپ کو معلول پر علم حاصل ہو جائے تو اس کی علت تک آپ پہنچ جاتے ہیں. اس کی علت یہ ہے، اس کی بغیر علت کے کوئی معلول وجود میں نہیں آتا ہے، لہذا اس کی علت تک، اس کی تہ تک آپ پہنچتے ہیں. اس کے علاوہ بھی علم عقلی کی قسمیں ہیں، ان کو میں بیان کروں گا نہیں، منطق میں بیان ہوئے، اگر ان کو بیان کرنا شروع کروں گا تو آپ سو جائیں گے اور پھر مجھے بد دعا بھی دے دیں گے کہ کیا کہہ رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پریشان کن باتیں ہیں، لہذا ان کی طرف میں جاؤں گا نہیں، اسی کو لے کے چلوں گا. ابھی آپ اچھی طرح غور کریں. خداوند متعال کا ادراک اور علم ان علوم میں سے کون سی قسم میں آ سکتا ہے؟ علم حسی، علم خیالی، علم وہمی، علم عقلی. خدا کو آپ سمجھنا چاہیں تو کس کے ذریعے سے سمجھیں گے؟ عقلی. احسنت. اگر علم حسی کے ذریعے سے سمجھنا ہوتا تو جانور بھی خدا کو سمجھتے کیونکہ ان میں علم حسی ہے. اگر علم خیالی کے ذریعے سے خدا کو سمجھنا ہوتا تو جانور بھی سمجھ لیتے کیونکہ قوت خیال بھی ان میں ہے. اگر علم وہمی کے ذریعے سے خدا کو سمجھنا ہوتا تو جانور بھی سمجھ لیتے اسے کہ علم وہمی بھی ان میں ہے. خدا کو سمجھنا فقط عقل کے ذریعے سے ممکن ہے، وغیر عقل کے ذریعے سے خدا کو سمجھنا محال ہے، ناممکن ہے. اس لیے جانور خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں. چونکہ جانور خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ہیں، جانور ذمہ دار بھی نہیں ہیں، ان سے پوچھا بھی نہیں جائے گا. قیامت کے دن اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا تم نے اپنے خدا کو کیوں نہیں پہچانا. کسی گدھے سے پوچھیں گے کوئی اپنے خدا کو کیوں نہیں پہچانا، اس کی معرفت کیوں نہیں حاصل کی؟ اس کی ذات کے اندر خدا کی معرفت حاصل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو سوال کرنے کا کیا سوال ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ سوال اس سے کیا جائے گا جس میں خدا کی معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت تھی اور نہیں کی. سوال اس سے کیا جائے گا. یہ سوال انسان سے ہوگا، جانور سے یہ سوال نہیں ہوگا کیونکہ انسان میں عقل پائی جاتی ہے. اکثر ائمہ علیہم السلام کے زمانے میں اس غلط فہمی میں اپنے آپ کو بڑے بڑے دانشور کہنے والے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے ہیں. اکثر حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب کے دور میں مجھے یاد ہے پچھلے سال بھی یہ روایت میں نے بیان کی تھی کسی مناسبت سے، ابھی پھر وہ آ گئی تو بیان کر رہا ہوں. آپ کے دور میں ایک شخص نے آ کر کہا کہ یا علی، جو چیز انسان کے ادراک میں نہ آ جائے کیا اسے ماننا واجب ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں. کہا پھر میں خدا کو کیسے مانوں؟ حضرت نے فرمایا کیوں، خدا ادراک میں نہیں آتا؟ کہا بالکل بھی نہیں آتا. کیوں؟ اس نے کہا دیکھو، خدا نہ کوئی منظر ہے کہ جسے میں آنکھوں سے دیکھوں، خدا نہ کوئی آواز ہے کہ جسے میں کانوں سے سنوں، خدا نہ کوئی ذائقہ ہے کہ جسے میں چکھ کے معلوم کر لوں، خدا نہ کوئی خوشبو ہے کہ جسے میں سونگھ کے معلوم کر لوں، خدا نہ کوئی جسم ہے کہ جسے میں چھو کے معلوم کر لوں. جب خدا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس علم حاصل کرنے کے سینس صرف 5 ہیں تو ان 5 میں تو وہ ادراک میں آ ہی نہیں سکتا، پھر میں اسے مانوں کیسے؟ غلط فہمی سمجھ میں آ گئی؟ غلط فہمی اس آدمی کو کہاں ہوئی ہے؟ یہ آدمی اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور بنا کے سوال فرما رہا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے، اور خیال کرتا ہے کہ بہت بڑا مثلا سینسٹیو موضوع کو میں نے چھیڑا ہے، زبردست سوال کیا ہے، حالانکہ بہت احمقانہ سوال کیا ہے. کیوں؟ اسے کو اس نے جن چیزوں کا نام لیا، جن سینسز کا نام لیا ہے، ان سینسز کے ذریعے سے جو مادی شے ہے اس کا علم حاصل کیا جا سکتا ہے. خدا تو مادی ہے نہیں. جب خدا مادی نہیں ہے تو ان حواس خمسہ میں آئے گا کیسے؟ لہذا بنیادی طور پر ہی یہ سوال غلط تھا. لیکن حضرت نے بڑے خوبصورت طریقے سے جواب دیا. کہا اچھا تمہارا خیال یہ ہے کہ جو ان 5 حواس میں نہ آئے اس کو بالکل نہیں ماننا چاہیے؟ اس نے کہا ہاں نہیں ماننا چاہیے، جب آتا ہے نہیں تو کیسے مانوں؟ کہا بہت خوب. کبھی تم نے کسی
اونٹ کے مینگنی کو کہیں پر دیکھا ہے راستے میں؟ مینگنی سمجھتے ہو؟ بھی جو اونٹ جو فضلہ نکال